بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حکومت کی طرف سے جو آئینی ترامیم جو ٹیبل آنے جا رہی تھی وہ نہ ہو سکی، تو حکومت کو یہ جو ہے ان کے گلے یہ رسوائی کا توق کیوں پڑا؟ تو ایک تو میڈیا میں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ جو ہے نا ان ترامیم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اس لیے جو ہے نا یہ جو آئین کا حصہ جو ہے وہ نہیں بن سکی۔ لیکن لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیا جو حکومت کے اپنے الائز تھے وہ بھی آن بورڈ نہیں تھے، ان سے بھی مشاورت نہیں کی گئی۔ یہ وجہ ہے کہ جو وفاقی وزیر قانون ہیں وہ سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ سے گلا کرتے ہو بلکہ غصے کا اظہار کیا کہ آپ جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے، اسپیکر بھی قومی اسمبلی کے رہ چکے، چیئرمین سینٹ ہے، تو آپ نے ایسی میڈیا کو سے بات کیوں کی کہ اگر مطلوبہ تعداد پوری ہوئی، نمبر گیم پورے ہوئے، تو پھر جو ہے ہم جو ہے وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ ٹیبل کریں گے۔ تو جو وفاقی وزیر قانون ہے انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ تو اب دیکھیں کہ ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو آن بورڈ ہی نہیں لیا، کسی سے مشاورت ہی نہیں کی، اور چلے تھے آئین میں جو ہے وہ ترمیم کرنے۔ تو یہ بلنڈر حکومت نے کیوں کیا کہ اپوزیشن تو کیا اپنے الائز کے ساتھ جو ہے، الائز تو کیا اپنی کابینہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ مسودہ جو ہے وہ ترامیم کا وہ شیئر نہیں کیا، صرف چند وزراء جو ہے ان کی نالج میں تھا۔ تو آئین میں اگر ترامیم کرنی تھی تو اتنی خفیہ کیوں رکھی گئی؟ اور پھر یہ کیسے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جو نمبر گیم ہے وہ بھی پوری ہو گئی؟ لگتا ہے کہ جس سے جیسے ماضی میں خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے کوئی قانون سازی کرنی ہو، کوئی بل پاس کرانا ہو، تو مجھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے تعداد جو ہے وہ نمبر گیم پوری کر کے دیتی تھی۔ تو لگتا ہے اس حکومت بھی یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی کہ نمبر گیم تو انہوں نے پورے کر دیے ہوئے جہاں سے یہ ترامیم آئی ہیں، تو اس لیے انہوں نے کسی کے ساتھ مشاورت ہی نہیں کی کہ ہم کابینہ کی مہر لگائیں گے اور ٹیبل کر دیں گے۔ تو بالآخر جو ہے اب حکومت کو جو ہے وہ یہ رسوائی کا توق جو ہے ان کے گلے پڑا۔ اب منہ ٹیڑھے کر کے جو ہے نا میڈیا پہ جو ہے نا توجہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے وہ ٹیبل نہیں ہو سکی، ان وجوہات کی وجہ سے ٹیبل نہیں ہو سکی۔ تو آئین میں اگر کوئی ترامیم کرنی ہے تو اس کو پورے پارلیمان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، الائز کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ شیئر کریں، اس پہ سیر اصل گفتگو ہو، اس کے بعد اس کو آئین کا حصہ بنائیں۔ لیکن سارا کچھ جو ہے خفیہ رکھا گیا، اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ آج جو ہے نا وہ گلے ایک رسوائی کا توق جو پڑا ہے جسے بجانا پڑ رہا ہے حکومت کو۔ تو اب جو ہے وہ یہ ترامیم تو اب ماضی کا حصہ بنی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے اب فوراً پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حرکت میں آ گئے، اور دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا آئینی ترامیم کا جو پیکج ہے وہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں شیئر کریں گے، میں بھی اس میں پی ٹی آئی بھی اپنا انپٹ دے، اور ایک فائنل آئینی پیکج جو ہے وہ سامنے آئے اور وہ آئین کا حصہ جو ہے وہ بن جائے۔ تو حکومت جلدی میں اس لیے اور خفیہ اس لیے رکھی گئی تو وہ چاہتے تھے کہ ایک تو مدت ملازمت میں اضافہ کیا جائے تاکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب مزید 3 سال جو ہے یہ رہے، اور جو سینئر موسٹ ہے ان کا جو ہے فی الحال راستہ جو ہے وہ روکا جائے۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکا، لیکن اب پیپلز پارٹی اور جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ اپنے اپنے پیکج جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ اب ان کا جو مسودہ تیار ہوگا، اب دیکھتے ہیں کہ ان میں کون کون سی ترامیم جو ہے وہ فائنلائز ہو کے سامنے آتی ہیں۔ تو ایک بات تو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان ترامیم نے آنا ہے، اس عدالت پہ چیک بھی آنا ہے، اس کو پراپر مانیٹر بھی آنا ہے، اور یہ آئینی کی جو آئینی ترامیم ہے وہ آئین کا حصہ بھی انہوں نے جو ہے وہ بننا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سی آئینی ترامیم جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں۔ کیا یہ اشرفیہ صرف اپنے مفادات کو ہی دیکھیں گے، یا جو عوام کے ایشو ہے ان کو بھی ایڈریس کریں گی؟
تو ایک ترمیم تو یہ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جو آئینی کوٹ جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آئے گا. تو یہ تو ایک خوشائند عمل ہے کہ اگر آئینی کوٹ بن جاتی ہے تو پھر آئین سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں وہ اس عدالت میں جائیں گے، اور جنرل پبلک کے جو کیسز ہیں وہ التوا کے شکار نہیں ہوں گے. تو ہماری عدالتوں کا حال یہ ہے کہ ہم آئے روز آئینی معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے ہماری سپریم کورٹ، اور جنرل پبلک کے کیسز جو ہے ان کو تاریخوں پر تاریخیں دی جا رہی ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج 60,000 کے لگ بھگ جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ میں التوا کا جو ہے شکار ہے. تو اس لیے عوام کو جو ہے اسپیڈی جسٹس اگر نہ بھی ہو تو کم از کم فیصلے تو ہو پائیں گے. یہ آئینی عدالت علیحدہ سے بن جانے کے بعد آئین کے معاملات سارے اس عدالت میں جائیں گے، اور جنرل پبلک جو ہے وہ ایشو کو یہاں ایڈریس کیا جائے گا. تو اس سے جو التوا کے شکار جو کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ جو ہے وہ آئے گا. تو اب جو ہے جو حکومت کی جو ترامیم تھی اس میں تو سینئر موسٹ جج کا راستہ روکنا تھا، لیکن اس وقت جو ترامیم جو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان جو ترامیم لانا چاہتے ہیں وہ ایک تو آئینی عدالت ہے، اس پہ مولانا بھی راضی ہے. اب واردات یہ بھی اسی طرح کی پڑے گی. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ دسنا سجی دم مارنا کھبی، یہ ہوگا ایسے ہی کہ اب جو ہے وہ آئینی عدالت بنا کر سینئر موسٹ جو جج ہیں ان کو چیف جسٹس تو بنا دیا جائے گا، لیکن آئینی معاملات ان سے باہر چلے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ اب آپ جو ہے نا جنرل پبلک کے کیسز کے جو ہے نا فیصلے جو ہے وہ کریں. تو واردات ایسی پڑے گی، لیکن یہ دوسرے طریقے سے ہوگی، اور اس پہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی راضی ہیں. اور دوسرا مولانا صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہو اس کو جو ہے نا 5 کی لسٹ جو آئے، اور ان 5 میں سے جو ہے کسی کو بھی جو ہے نا سینئر موسٹ جو 5 چیف جو جسٹس ہیں ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس جو ہے بنایا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں یا جنرل پبلک کے ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ جنرل پبلک کا جو سب سے بڑا جو ان کا ایشو ہے وہ ہے طوالت کا، یعنی کہ دادا کیس کرتا ہے تو پوتا جو ہے وہ بھگت رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس کو مانیٹر کیا جائے کہ اس کو حکومت اگر نہیں تو پارلیمان کے ذریعے اسے حکومت اور اپوزیشن دونوں جو ہے اس عدلیہ کو جو ہے نا اس کو مانیٹر کرے کہ کسی جج کے پاس کتنے کیسز گئے، اس ٹائم فریم کے اندر کتنے کیسز جو ہے اس کا فیصلہ ہوا، اور کتنے کیسز جو ہے وہ ہائر کورٹ میں جا کے ریورس ہوئے، اور اس کارکردگی کے دیکھ کر اس کی ACR بنے، اس جج کی جو سینئرٹی اور اس کی پروموشن ہو. تو اگر اس طرح کی چیک اگر ہماری ان جج صاحبان پہ آئے گا تو اس سے نہ تو صرف ان کی جو کیپیسٹی کا پتہ چلے گا جج کی، بلکہ عدلیہ کا جو اس وقت جو 40ویں نمبر پہ جو دنیا سے ریٹ کر رہی ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. تو عوام کا جو جنرل پبلک کا ایشو ہے وہ کیسز میں طوالت کا ہے، کیونکہ اس وقت تو عدلیہ ہماری مادر پدر آزاد ہے. یہ جنگل کے بادشاہ ہیں، انڈا دیں یا بچہ دیں، تو ان پہ چیک آنا چاہیے، ان کو پراپر مانیٹر آنا چاہیے، اور اس مانیٹرنگ کے نتیجے میں ان کو سینئرٹی اور ان کو پروموشن دی جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کون سی آئینی ترامیم آتی ہیں، کیا اشرافیہ صرف ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں یا وہ جنرل پبلک کے ایشو کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ اب آنے والا جو ہے وہ وقت بتائے گا کہ کس قسم کی جو ہے وہ ترامیم آنے جا رہی ہیں. لیکن جو جنرل پبلک کا ایشو ہے وہ کیسز میں طوالت ہے، تو اس کو جو ہے وہ بھی ایڈریس آنا جو ہے وہ ضروری ہے.